السلام علیکم دوبارہ جی بریک کے بعد میں آپ سے پہلے ذرا بات کراؤں جی آپ کا بچہ مارا گیا؟ بچہ 14 سال دا بچہ سی میرا. اچھا کیا کر رہا تھا وہاں پہ؟ بس پڑھنے پایا سی باپ فوت ہو گیا اچھا تو انہوں لاہور دیہڑی محنت کرنے کر لیا گا. کوئی ساری محنت منظور کرو میں تو بیوہ آدمی فوت ہو گیا گا. یہ سب سے چھوٹی یہ تصویر ہے یہ دھماکے میں مارا گیا اسی وقت دھماکے وچ آ گیا ہے بچہ میرا. اچھا کوئی کماؤن والا کوئی نہیں گا تے کوئی ساڈے نال کرو کوئی مدد کرو کوئی سانو سوچو ویکھ لو نا بڈھی ٹھیریاں نہ کوئی کام کرن جوگی نہ کوئی کچھ ہے. آپ بھی ساتھی ہیں ان کے؟ ہاں آپ کا کیا تھا؟ بھائی تھا؟ ہاں جی 14 سال کا جی کام کرن گیا اتنے دھماکے چ آ گیا تھے. اچھا ایک سیکنڈ یہ بچے جو ہیں ان کے والد میں خیال میں مارا آپ کے والد مارے گئے دھماکے میں. میں میاں نواز شباز شریف صاحب سے گزارش ہے کہ میں منظور ہوں میری نوکری کا بندوبست کیا جائے. میں کوئی نوکری نہیں کر سکتا میری نوکری کا بندوبست کیا جائے. غربت بہت ہے گھر میں. ہاں جی ہمارا کوئی کمانے والا نہیں ہے. ٹھیک 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 جی. میرے فرسٹ کزن تھے اور بھائی تھے میرے. ان بچوں کے سر کے اوپر سے سایہ اس طرح اٹھا ہے کہ جس طرح میں آپ کو بتا نہیں سکتا. نہ اس کا دادا ہے نہ اس کی دادی مطلب ہے. کیا نفرت کتنی ہے جو مارے جا رہے ہیں مسلمانوں کو. نہیں یہ مسلمانوں والی بات تو ہے نہیں. مسلمان صرف نام کے ہیں. اس میں مسلمانوں والی بات کون سی آ گئی؟ ٹھیک ہے میں ان سے بھی بات کرتا ہوں. جی بی بی آپ کا بھی بیٹا تھا میرے خیال میں دھماکے میں مارا گیا. ہاں جی منگل والے دن. کتنا بڑا تھا بچہ؟ میرا بیٹا 17-18 سال کا تھا. گھر سے انارکلی کے لیے نکلا تھا. وہاں پہ دھماکہ ہوا پتہ نہیں چلا. بس کسی فرقے کسی اس نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا. نہیں کسی نے نہیں سوچا ہوگا اس وقت. تو کوئی کیسے ماں ہو سکتی ہے کہ کوئی فرقہ کر رہا ہے یا کوئی. یہ تو وہ دھماکے کرنے والوں کو پتہ ہو کہ کس وجہ سے کر رہے ہیں. ماں تو گھر سے یہ سوچ کے نہیں نہ بھیجتی کوئی فرقہ ہوگا یا کوئی ایمان کا یا کوئی اسلام کا مسئلہ ہوگا یا کوئی علیحدی یا کوئی شیعہ. بچے گھر سے یہ سوچ کے تو نہیں نہ بھیجے جاتے. یہ تو اب دھماکے کرنے والوں کو پتہ ہوگا وہ کیا سوچ کے دھماکے کر رہے ہیں. وہ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کسی ماں کے سہارے ہیں یہ بچے. کسی ماں نے اپنی پوری زندگی کا ایک حصہ گوا کے اپنا بیٹا پیدا پارا کیا ہوگا. کیا امیدیں ہوں گی اس ماں کو اپنے بچے سے. میرا بچہ اتنا پیارا تھا آپ دیکھتے آپ کا دل کانپ جاتا. میں آپ سے ابھی بات کرتا ہوں. میں آپ سے ابسام صاحب یہیں سے مطلب شریک ہوئی ہے گفتگو میں. اب کہاں نفرت کو ہم نے پہنچا دی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا پھر اسی محبت کے پیغام کی طرف ہم نے آنا ہے جو صوفیہ کی ہم بات کر رہے ہیں. جس طرح سے اب یہ جتنے بھی بچے ہیں جن کے بارے گئے ان کا ہو یا ان کا ہو کسی فرقے سے اس کا تعلق نہیں ہوگا. دیکھیں جی عبدالرؤوف صاحب بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ میں تو اپنے آپ کو تصوف اور طریقت کے اوپر جو نہ تو دسترس رکھنے کا کوئی ماہر سمجھتا ہوں اور نہ ہی میں اس کی گتھیوں کو سلجھانے کا اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا دعوے دار ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں جو علم اور دین اور شریعت یا قرآن و سنت جو میں نے پڑھا جس سے میں نے استفادہ حاصل کیا اس کے مطابق تو یہ پیغام بالکل واضح ہے کہ من اجلی ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا. جس نے ایک انسان کو بغیر جرم کے مارا اس نے ایک انسان کو نہیں مارا بلکہ پوری انسانیت کو مارا ہے. ومن احیاہ فکانما احیا الناس جمیعا. جس نے ایک کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا ہے. میں آج یہاں پر آپ کے سامنے یہ بتاتا ہوں بات کہ اس وقت جو ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پہ اہل تصوف کے حوالے سے اختلافات موجود ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں پہ تعصب کی ایک لکیر کو کھینچنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے. اگر ہم اس سازش پہ قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ کے فضل و کرم سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. مثال کی بات یہ ہے کہ دیوبندی مکتبہ فکر اور بریلوی مکتبہ فکر دونوں ہی تصوف کے حاملین ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کے جو انٹرپریٹیشن میں کوئی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن تصوف سے دونوں کا تعلق ہے. اگر میں تصوف کے اسرار و رموز کو نہیں سمجھتا یا میں ان سے صحیح معنوں میں کوئی فیض یاب ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اور میرے لیے قرآن و سنت کی ظاہری نصوص میری رہنما ہے تو پھر بھی میں اسی نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ وہ طوائف جو کتے کو پانی پلانے کے لیے جس سے اپنا موزہ یا جوتا اتارا تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ طوائف کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں وہ نجس کتا کہ جس کی موجودگی میں گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہو سکتا اگر اس کو بچانے والی طوائف جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول سکتا ہے
تو انسانوں کا قتل کرنے والا بندہ جو یقیناً وہ کسی ایک انسان کا قاتل نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قاتل ہے. کیونکہ دیکھیں نا یہاں پہ لٹریچر ہیٹ ایسا موجود ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ صوفیہ کے مزارات جو ہیں یہ سومناتھ کے مندر ہیں، ان کو ڈھا دینا چاہیے. یہاں سے نفرت پیدا ہوتی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. بات بنیادی طور پہ یہ تھیولوجی کے ڈفرینسز جو ہے نا پروٹیسٹنٹ اور کیتھولکس کے اندر بھی موجود ہیں. تھیولوجی کا مطلب، اختلافات کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو وائپ آؤٹ کریں، کسی کی ایلیمینیشن کی طرف چلے جائیں، کسی کو مارنے کی طرف چلے جائیں. مثال کے طور پہ اگر میں عید میلاد کا جلوس نہیں نکالتا یا میں 40واں جلوس خود نہیں نکالتا تو میں آپ کو یہ بات اوپن کہتا ہوں کہ مجھے ان جلوسوں میں جانے والے لوگوں سے اگر کوئی نظریاتی طور پہ اختلاف ہو سکتا ہے، میں کبھی یہ بات نہیں کہوں گا کہ ان جلوسوں میں کوئی بندہ اٹیک کرے، کبھی یہ بات نہیں کہوں گا ان جلوسوں کا راستہ بند کیا جائے، کبھی یہ بات نہیں کہوں گا ان جلوسوں کے راستے کے اندر کوئی رکاوٹیں کھڑی کی جائیں. ہر شخص کو دیکھیں لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر کوئی نہیں. ہر بندے کو اپنی مرضی کا مسلک، اپنی مرضی کا نقطہ نظر، اپنی مرضی کا سوچ جو اپنانے کی اسلام نے پوری کی پوری اجازت دی ہے. میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں جو حضرت رسول اللہ کی دعوت ہے اس کے مطابق تو آپ اقلیتوں کو مارجنلائز نہیں کر سکتے، ان کے چرچوں کو گرا نہیں سکتے، ان کے مندروں کو ڈھا نہیں سکتے. ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر وہ ابن اللہ بھی کہتے ہیں تو آپ ان کو زبردستی حلقہ اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی طور ہمارے معاشرے کو جو اس چیز کھا رہی ہے وہ جہالت کا جو ہے نا زہر، وہ ناک ڈس رہا ہے اس وقت. اگر ہمارے معاشرے کے لوگوں میں ایک علم کا معیار بلند ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی بندہ جو علم کو صحیح معنوں سمجھتا ہے وہ کبھی اس طرح کی نصیحت اپنے معتقدین کو نہیں کرے گا. بالکل اچھا سلوشن بھی ساتھ دیا. عباس قمیلی صاحب، ہم یہ نہیں جانتے کہ اس دن ٹارگٹ دادا صاحب کے عرس کی وجہ سے تھا بم بلاسٹ یا جو اہل تشیعوں کا جلوس آ رہا تھا وہ تھا، لیکن ہوا ضرور بم بلاسٹ. اور جن لوگوں کے یہ بچے مارے گئے، میں آپ سے بات بھی کرا رہا تھا، اس ماں کو کیا ہم سمجھائیں گے، مطلب اس کو کس طرح تسلی دے پائیں گے. لیکن پھر یہی بات آ رہی ہے کیا کریں. ہم محبت کے درس کی بات کریں جس وجہ سے ہم اس ٹاپک کی بات کر رہے تھے کہ صوفیہ محبت کا پیغام دے رہے ہیں. یہ سب کی جو اہل تشیعوں کے حضرت امام حسین کے حوالے سے بھی دیکھیں قربانی کا درس ہے. ہم اس قربانی کو کیوں نہیں آ رہے، ہم کیوں نفرت کی طرف جا رہے ہیں؟ پھر آپ حل بھی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سلسلے میں جو کچھ حضرت مولانا اعتصام علی ظہیر صاحب نے ارشاد فرمایا میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں. اپنا اپنا نقطہ نظر اپنے ساتھ، لیکن کوئی شخص دوسرے پر اپنا نقطہ نظر بالجبر تھوپنے کی جہاں سے کوشش کرتا ہے، جہاں سے جبر کا عنصر آتا ہے، وہاں سے تشدد پیدا ہوتا ہے. اور تشدد کے ذریعے اسلام ہرگز نہیں پھیلا ہے. رسول اکرم نے بھی تشدد کے ساتھ اسلام نہیں پھیلایا، پیار، محبت، تبلیغ اور دلیل سے اسلام پھیلا ہے. اور صوفیہ کرام نے بھی محبت سے اور پیار سے اسلام پھیلایا ہے. تو ان کے مزارات پر بھی جو لوگ جاتے ہیں وہ عقیدت سے کے ساتھ جاتے ہیں. اور ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا، اور دیکھیے بلاسٹ صرف چہلم کے موقع پہ نہیں ہو رہا ہے، عاشورہ کو بھی ہوا. اور پھر اس وقت تو ایسی جگہ پہ بلاسٹ ہوا ہے کہ جہاں پہ لوگ داتا دربار کو بھی جا رہے تھے اور چہلم کے جلوس یہ بھی پہنچا ہی نہیں تھا. تو یہ تو جیسا کہ مولانا نے کہا انسانیت کے دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں. ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے. یہ مذہب کا صرف نام استعمال کر رہے ہیں، کوئی اور ایجنڈا ہے، بیرونی ایجنڈا ہے یا اندرونی ایجنڈا ہے، جو بھی ہے یہ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں. اب ملک کو بچانے کی فکر ہونی چاہیے. یہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، یہ اسلام کے برخلاف، اسلام کی تعلیمات کے برخلاف. یہ مزارات تو آخر ہندوستان میں بھی ہیں، عراق میں بھی ہیں، ایران میں بھی ہیں، ہر جگہ مزارات ہیں. وہاں یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں یہ سارے فرقے موجود ہیں، یہ سارے مکاتب فکر موجود ہیں. یہ فرقوں کا یا مکاتب فکر کا اختلاف اس کی بنیاد نہیں ہے. یہ صرف آڑ لی جا رہی ہے، ایک عذر تراشا جا رہا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ اس کے پیچھے کوئی سیاسی کھیل ہے یا کچھ اور ہے، ملک کو توڑنا ہے. یا افغانستان میں بھی مزار شریف ہے یا اور بھی مزارات ہیں. تو یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ دہشت گردی، یہ تشدد، یہ صرف پاکستان میں کیوں ہے؟ یہ نظریات سارے دوسری دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی ہے. یہ دیوبندی اور بریلوی حضرات یقیناً ان کے مراکز تو ہندوستان میں ہیں، لیکن وہاں آپس میں قتل و غارت گری نہیں ہے، وہاں یہ تشدد نہیں ہے. یہاں ہی کیا مصیبت ہے؟ اس کے پیچھے تو کوئی سازش ہے، گہری سازش ہے، بیرونی سازش ہے. اور 30-35 سال سے یہ سازش چلی آ رہی ہے. اس کا بر وقت تدارک ہونا چاہیے، اگرچہ بہت دیر ہو چکی ہے. اب بھی اگر ملک کو بچانا ہے تو سارے فرقوں کو اور ان کے علماء کو
اور ان کے رہنماؤں کو بلکہ اقلیتوں کے رہنماؤں کو بھی ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا، ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا۔ لکم دینکم ولی دین، آپ اپنے دین پر، میں اپنے دین پر، لا اکراہ فی الدین، جبر کوئی نہیں، جبر کوئی کسی پر نہ کرے۔ اگر آپ اجازت میں بریک لے لیتا ہوں، آپ کی بات کی طرف میں واپس آؤں گا۔ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے، اپنے اپنے فرقے یا اپنی اپنی سوچ کے مطابق اپنے دین پر ہیں، جبر کسی پہ کرنے کی کوشش نہ کریں، شاید وہی حل ہو۔ علامہ صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ تمام جو مکتب فکر ہیں ان کے علماء کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا۔ اس کی صورت کیا ہو کہ جہاں پہ نفرت اتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اس کی بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اجازت بریک کے لیے۔